بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة عنه وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأنزل فرج آل محمد بلند وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم بلغ عاصمه جبرائيل خاتمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرۃ المنتہى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولد الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذي أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. بلند صلوات پڑھیں. دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا عزت والے دربار میں آیا میرے بادشاہ اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سیدہ کونین کے صدقے میں کسی بھی مومن عزادار کو کسی کمینے کا محتاج میرے بادشاہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما. میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کرو. بلند صلوات. بغیر کسی تمہید کے وقت بڑا محدود، ذکر لامحدود، کیونکہ ذکر اس بادشاہ کا ہے جو وقت کا بھی خالق ہے. میں بڑے ہی تحمل سے پہلا جملہ کے حوالے کرتا ہوں. ذکر اس بادشاہ کا ہے جو اس وقت بھی میں جملہ روکتا ہوں، انتظار کرتا ہوں. اب داد اور دعا آپ نے اپنے مزاج سے دینی ہے. میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. وقت اس ذکر اس بادشاہ کا ہے جو اس وقت بھی تھا جب لفظ تھا بھی نہ تھا. ہر ہم الحمد کے لیے، اس الحمد کے لیے جس کی حمد کو محمد کہتے ہیں. مجھ سے پہلے میرے بھائی عرفان صاحب سید بھی ہیں، بھائی بڑا خوبصورت پڑھ کے گئے. وارث قرآن بتا رہے. میں ایک جملے میں وارث قرآن اور قرآن کی عظمت بتانے لگا ہوں کہ وارث قرآن کی عظمت کیا اور قرآن کی عظمت کیا ہے. وارث قرآن وہ ہے جو عمل پہلے کرتا ہے، قرآن بعد میں بنتا ہے. میرا گھر ہے، اشرا پڑھ چکا ہوں، میری کوئی پتہ نہیں 40ویں مجلس ہے یہاں پہ.
کہ 30ویں مجلس ہے، بڑا سنا ہے، بڑا میں نے پڑھا ہے، لیکن بھائی نے مجھے شیئر کیا، میرا دل کیا جو اس بھائی کی اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ ناز قطن ہم حاسد نہیں ہیں، کیونکہ علی کے ماننے والے کبھی حاسد نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ہمارے امام 12 ہیں، زیادہ ایک ہے، امام 12 ہیں، اراتا ایک ہے، امام 12 ہے، طریقت ایک ہے، امام 12 ہے، شریعت ایک ہے۔ لوگ سوا لو، آپ اس سے زیادہ خاموش ہو گئے، حسین حیدرآباد میں اس سے زیادہ پڑھ کے پڑے گا۔ امام 12 ہے، زیادہ ایک ہے، امام 12 ہے، شریعت ایک ہے، امام 12 ہے، قول ایک ہے، امام 12 ہے، طریقت ایک ہے، امام 12 ہے، شریعت ایک ہے، امام 12 ہے، قول ایک ہے، امام 12 ہے، 12 کے 12 محمد ہے، لوگ 12 سے قرآن، اور قرآن کی عظمت کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، ہمارے قرآن کے وارث امام ہے، اور عظمت بتاؤ ہمارے اماموں کی کیا ہے؟ ہمارے یہ وارث قرآن والے امام، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، ان کا پہلا نہ ہو کائنات بنتی نہیں، آخری نہ ہو کائنات بچتی نہیں۔ پہلا نہ ہو کائنات بنتی ہے۔ بات آپ کی طرف سے کروں، مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مارو۔ بات ہے تمہارے اور میرے رسول کے بارے میں، اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اے محمد، میں پوری کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرتا، یعنی زمین و سوا مکینہ مکان شجر و حجر سے اوپر خوشبوتر سب کچھ ہے محمد کا صدقہ۔ اگلی بات پہ سارے بندے بولے نہ بولے، عقیدہ اور مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، حدیث نہ ہو، بات نہ ہو، حدیث قدسی نہ ہو، میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم، پھر آواز توحید آتی ہے، محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا۔ رسول کی بھی، معصومین کی بھی، کہ سیدہ حجتوں کی حجت ہے، جو کائنات پر حجت ہے، فاطمہ ان پر حجت ہے، وہ بھی یہ ایک مفاخرہ ہے سیدہ کا اور مولا کائنات کا، مفاخرہ یعنی فخر۔ علی بیٹھے، نبی بیٹھے، اور جناب سیدہ بیٹھے۔ کتابوں کے حوالے جتنے کون اوپر دینے کے لیے تیار ہے، الحمدللہ کتاب پڑھ کے پڑھنے کی عادت ہے۔ یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے سبق کا نتیجہ ہے، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سائے شفقت میں ذاکر بنا ہوں، مجھے ممبر پہ بولنا آیا ہے۔ اب ان کی دعائیں میرے ساتھ ملتی جائے گی اور میں شاطر جملہ کہتا جاؤں گا۔ مفاخرہ ہے، علی بیٹھے، نبی بیٹھے ہیں، سیدہ بیٹھے ہیں۔ سیدہ نے علی سے مفاخرہ جتانا شروع کیا۔ سیدہ نے کہا کہ میں کائنات کے رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ علی نے کہا میں کائنات کے تمام مومنوں کا امیر ہوں، یعنی تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، میں امیر المومنین ہوں۔ اسی طرح سیدہ میں پورا مفاخرہ نہیں پڑھوں گا، آج 1 گھنٹے کا مفاخرہ ہے، عربی عبارت پڑھوں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے جس موضوع کی طرف جانا تھا وہ میرا ابھی ادھر رکا ہے،
یہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سیدہ علی سے مفاخرہ کرتی جا رہی تھی، علی جواب دیتے جا رہے تھے۔ سیدہ کبھی کہتی تھی میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، علی کہتے تھے میں امیر المومنین ہوں۔ سیدہ کہتی تھی کہ میں عروۃ الوثقیٰ ہوں، سیدہ کہتی تھی میں عروۃ الوثقیٰ ہوں، علی کہتے تھے میں اسماء الحسنیٰ ہوں۔ اسی طرح علی اور فاطمہ مفاخرہ کرتے رہے، مفاخرہ کرتے رہے۔ میں مفاخرہ فتح والوں سے اجاڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک جملہ جو میں نے پڑھا اور اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، علی نے اسی طرح مفاخرہ بیان کرتے ہوئے کہا سیدہ انا ابو تراب، سیدہ انا ابو تراب، میں مٹی کا باپ ہوں۔ سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا یا علی ٹھیک ہے، آپ مٹی کے باپ ہیں، آپ مٹی کے باپ ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں یہ قانون ہے، یا بیٹی ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے، یا ماں ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں واحد میں سیدہ ہو جو اپنے باپ کی بیمار ہو۔ جو میں اپنے باپ کی کبھی پھر موقع ہوگا تشریح کرے بات واپس بارے تھوڑا اور عظمت ایسے طرح کہ میں ایک موضوع بنایا ہے تھوڑی محبت حقیقت دوارا بارے سے قرآن عظمت قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب، بہت عظمتوں والی کتاب۔ بھائی اتنی عظمتوں والی ہے تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے، یہ تراویح پڑھی گئی ہے، قرآن ہی تو پڑھا گیا، پورا مہینہ قرآن پڑھا، مسجدوں میں قرآن پڑھا گیا، ممبروں پہ قرآن پڑھا گیا۔ عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، برکت آ جاتی ہے قرآن پڑھنے سے، لیکن ہدایت آتی ہے قرآن کے ہادی کی اطاعت کرنے سے۔ برکت آتی ہے، ہدایت ایسے نہیں آتی، ہدایت آتی ہے قرآن کے ہادی کی ہدایت پر، اس کی اطاعت پر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بارش قرآن بات ہوتی ہوئی تھی کہ بارش قرآن وہ جو عمل پہلے کرتا ہے، قرآن بعد میں نہیں۔ کسی سادہ بندے اور سادی مثال لے، جب ذمہ دار بندے بیٹھے، یہ جو آپ گندم لگاتے ہیں کنک، یہ ایک طرح کی آپ کی وراثت ہے، صحیح ہے۔ اچھا کل پہ پیو دادیوں تو مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ورثہ، اس ورثے پہ آپ محنت کرتے ہو، پہلے گندم کا بیج لگاتے ہو پھر گندم حاصل کرتے ہو۔ بارش قرآن پھر وہی ہے جو پہلے عمل کرے تو اس کا عمل قرآن بن جائے۔ ایک طرف پڑے بولا حیران ہو کے لیتے ہیں آج فلسفے پڑھ گیا، کبھی فلسفہ پڑھ دیں گے مینو آمدہ ہی نہیں کہ آمدہ ہے میں پڑھتا نہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے میں نے فلسفے کرتی ہیں شاہداب کھانے نمبر لائے سن توجہ ہے میری طرف؟ ہاں جی حضور بات وہیں پر میں نے بڑی جلدی اس سسپینس سے آپ کو نکال دینا۔ حضور توجہ ہے، بارش قرآن عمل پہلے قرآن بعد میں نہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ خاموش ہو تو میں اس سے پڑھ کے بات آسان کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عمل پہلے قرآن بعد میں، وارث قرآن علی ہے، وارث قرآن 14 ہے، وارث قرآن سارے معصومین ہیں۔ تو میں میرے بھائیوں بات اپنی جھولی میں ڈال کے معرفت کا بیج لے جاؤں۔ میرے بھائیوں عمل پہلے قرآن بعد میں کیسے؟ علی نے زکات پہلے دی، قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ بعد میں بنی، علی بستر رسول پہ پہلے سوئے، پھر جاگنا نے آنے والا وہ میرے ناس کی آیت بعد میں آئی، جاگنا جاگنا جاگنا، علی کا ہاتھ پکڑ کر رسول کو اعلان کرنا پڑا، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں آئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، علی ہے وارث قرآن، قرآن کی عظمت تو ہو گیا تھا، عزت ہے تو قرآن میں، عزت ہے تو قرآن میں، عظمت ہے تو قرآن میں، شفاعت ہے تو قرآن میں، راحت ہے تو قرآن میں، جنت ہے تو قرآن میں، سب کچھ قرآن میں۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب، لیکن وارث قرآن اور قرآن کا فرق سن لو۔ وارث قرآن اور قرآن میں بس اتنا فرق ہے،
درود پڑھے بلند میرے بڑے پیارے بھائی امداد بھائی تشریف لے آئے. اب ان کا جانا آنا میرا پیشہ بن گیا. بڑا مختصر کرنے لگا ہوں تو جو ہے وہ مشکل سے نہیں. درود پڑھے بلند عمل پہلے اور میرے بار بار دیکھنا رہتا ہے. حضور توجہ ہے ایک درود پڑھے بلند کر عظمت قرآن. عمل پہلے قرآن بعد میں آیت بعد نہیں. جملہ سنو جناب فضل روٹیاں پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جملہ کہہ گیا آپ رہ گئے. بارش قرآن عمل پہلے کرتا ہے قرآن بعد میں بنتا ہے. اب عظمت سمجھ نہیں آئی کہ جس کے گھر کی نوکرانی کنیز جو عمل کرے قرآن بن جائے اسے ہی تو بارش قرآن کہتے ہیں. روٹیاں پہلے دیں قرآن کی آیت بعد میں آئی. اور پتہ کس انداز میں قرآن کی آیت. اب جناب فضا نے فرشتے کو روٹیاں دی. فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے. روٹیاں کھانے والے ہو فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے. بچے بیٹھ جائیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے لیکن فرشتے نے اس دروازے سے مانگ کے دنیا کو سمجھایا ہے کہ ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں عبادت ہے. اللہ کے فرشتے نے مانگ کر بتایا بدعت نہیں عبادت. آیا فرشتہ مانگی روٹی ملی جانے لگا شکریہ ادا کیا. کس کا؟ جناب فضا کا. فرشتے نے کہا شکریہ تھینک یو. فرشتے نے کہا شکریہ. جناب فضا نے اس کی طرف دیکھ کر خاموش یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. کل اگلی کی لطف یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. صدقے کا شکریہ شاہ صاحب نے جملہ دیا. صدقے کا شکریہ ہوتا نہیں ہے. یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. یہ ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. تیرے شکریہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اتنا کہہ کے جناب فضا صحن سیدہ فاطمہ میں آئی. ادھر فضا کا صحن فاطمہ میں آ رہا تھا. بیٹا جلدی بیٹھ جا. ادھر سیدہ کے صحن میں جناب فضا کا آنا تھا. ادھر سے آواز توحید آتی ہے. بھائی جاگنا ہے آنے والا فضا فرشتے کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں میں اللہ تیرا شکریہ ادا کروں. اس سے آگے بولے والے فرشتے میں اللہ تیرا فضا کی سمجھ تو سرکار ہے. سلمان کے پاس 10 درجے ایمان کے سمجھ نہیں ہے. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے میں جملے بڑے ممتاز انداز سے کنارے سے گزر رہا ہوں. بارش قرآن وہ جو عمل کرے تو قرآن بنے. فضا نے عمل کیا. اگلی بات میں نے نہیں کہا نہیں آپ خود سمجھ لو عقیدہ قبول کریں مان لو. نہیں عقیدہ قبول کرتا جبر نہیں ہے. نہ مجھ پہ کوئی بات بعد میں کرنا تو وہ یہ کہہ گیا میں ایسی بات نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کبھی علی کو اللہ نے کہا یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ نشانی ہے یہ غالی ہے یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. نہ میرے بھائیوں ہمارا کلمہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خدا کا واسطہ اسلام کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہ کرو. مذہب شیعہ کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہ کرو. لیکن محبت اہل بیت عقیدت اہل بیت شان اہل بیت کا بھی انکار نہ کرو. میں اردو فتح میں اپنے بیٹھے ہوگا منت تبادلہ نہیں کروں گا. خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی اسلام کو لڑائی کر کے کمزور نہیں کرنا.
لیکن شیعہ کو اپنے پیٹ کی خاطر کمزور نہیں کرنا. خدا کا واسطہ میرے سنی شیعہ بھائی مسلمان ایک پلیٹ شام پہ جمع ہو جاؤ, لیکن خدا کا واسطہ دن کو دن کہو, رات کو رات کہو. جو رضی اللہ ہے اسے رضی اللہ مانو, جو لعنت اللہ ہے اسے لعنت اللہ مانو, جو غلام ہے اسے غلام مانو, جو امام ہے اسے امام. توجہ ہے. آخری بات طالب دعا سلمان بھائی ابھی آیت پڑھ کے آپ کو بتا رہے تھے کہ قرآن پڑھ کے بارش سے قرآن مردہ زندہ کر سکتا. قرآن پڑھ کے بارش سے قرآن مردہ دریات سے میں تاج کر رہا تو انہوں نے میرا بول دیا. بارش قرآن بڑی خوبصورت انداز میں بڑی محنت سے آپ کو وہ سمجھا سکے. بارش قرآن مردہ, اور اگر بارش قرآن اپنے نوکر کے بارے میں کہے کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے. بارش قرآن اپنے نوکر کے بارے میں. کتاب کا نام احتجاج طبر. سلمان کے بارے میں کائنات کے امیر بادشاہ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ مردہ زندہ کر سکتے. جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بات سنی. ایک بندے نے درمیان سے اٹھ کے سوچا سلمان علی نے کہا کہ سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے. وہ آیا, اس نے آ کے سلمان کا بازو پکڑا. سلمان آج مسجد میں علی کہہ رہے تھے تو مردہ زندہ کر سکتا. تو کہنے والی لسان اللہ تھی. سلمان نے آگے سے کہا ہی ہوگا نا وہ لسان اللہ ہے, وہ لسان اللہ ہے, اور لسان اللہ جو کہہ دے وہ پھر ہوتا ہے. اب سرکار سلمان نے اچھا مولا نے کہا کر لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا ابھی چل قبرستان میں جا کر مردہ زندہ کر کے مجھے دکھا. علی نے سچ کہا ہے جہاں نعوذ باللہ جھوٹ. آیا یہ سلمان کو لے کے قبرستان کے باہر سلمان نے روک کے کہا اپنی مرضی کی قبر بتا. مرضی کی قبر بتا. سرکار سلمان سے کہنے کا یہ کہا اسے زندہ کر. سلمان بیٹھے قبر پہ. سلمان نے کہا یہ کہتا ہے لسان اللہ نے کہا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں. یہ کہتا ہے لسان اللہ نے کہا ہے. نہیں, جو بندے نہیں سمجھے میں آسان کرتا ہوں. یہ کہتا ہے علی کی اللہ والی زبان نے کہا ہے. علی نے کہا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں. اس لیے قبر سے اٹھ کے باہر آ. مردہ اٹھ کھڑا ہوا. باہر نکلتے ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا. میرا اونٹ کدھر ہے؟ کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی بائیں جاتا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی بائیں جاتا ہے. آپ حیران ہو. اسی طرح وہ بندہ حیران ہو گیا. حیران ہو کے کہتا ہے یہ کر کیا رہا ہے؟ کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی بائیں جاتا ہے, یہی کہتے جا رہا ہے میرا اونٹ کدھر ہے, میرا اونٹ کدھر ہے, میرا اونٹ کدھر ہے. سلمان تو نے مردہ زندہ تو کیا, لیکن پاگل کو زندہ کر دیا, لیکن پاگل کو زندہ کر دیا. سلمان اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے, سلمان اس کی طرف دیکھ کر کہتے پاگل وہ نہیں, پاگل تو ہے, پاگل وہ نہیں, پاگل تو ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جب مرا تھا تمہارے میرے رسول کی حدیث ہے بندہ جب مرتا ہے اور موت کے وقت جس حالت میں ہوتا ہے جب زندہ ہوگا تو اسی حال میں زندہ ہوگا. یہ جب مرا تھا صحرا میں اس کا اونٹ گم گیا تھا, یہ اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا مر گیا. اب جب یہ اٹھا ہے
بکھرا ہوا نعرہ نہیں ہے کہ بلند کرے بولے والے سچی سردار کلندر بارش قرآن اور عظمت قرآن بارش قرآن اور بارش دین نے عظمت قرآن بتانے کے لیے اپنی آیتوں کے غلاف دے دیے. عظمت قرآن بتانے کیا کہا ہے؟ بارش قرآن عظمت قرآن سمجھانے کے لیے عظمت قرآن بتانے کے لیے قرآن کی آیتوں کے غلاف دے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے غلاف ہاتھوں سے بھی نہیں چھوڑے نہ اپنے ہاتھوں سے نہ ان لڑیوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑے. مجھے معاف کرنا اگر کسی سید کا دل دکھے ان بے غیرتوں نے نیزے لے کر قرآن کی آیتوں سے غلاف چھین لیے. جو نہیں سمجھا اس کے لیے آسان کرتا ہوں. ہر بندہ ہر وقت نہیں سمجھ سکتا. میرے بھائیوں تمہارے اور میرے رسول کی بیٹیوں کی سروں سے چادریں ان ظالموں نے نیزوں سے اتاری. کس انداز میں اتاری کے بے غیرت نیزے لے کر خیموں میں داخل ہوئے. ان لائنوں نے نیزے سے چادر اتاری. ادھر چادر نہیں اتری ادھر سیدہ زینب کے سر سے خون کا فوارہ نکلا. رو کے کہتی ہے غازی زینب غریب ہو گئی. غازی آج زینب تنہا رہ گئے. غازی آج میری چادر اتر گئے. غازی تیرے سہارے پہ اس صحرا میں آئی. ان بے غیرت چادریں اتار خیمے جل گئے. مجھے صرف ایک منظر پڑ رہا ہے. بارش قرآن عظمت قرآن کس طرح سمجھاتے اور بچاتے رہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں انہوں نے چادریں اتاری خیموں کو آگ لگی. انہوں نے بڑے تحمل سے کہا آپ نے سن لیا. وقت وہ آ گیا جب علی کے بیٹے سو رہے تھے علی کی بیٹیاں جاگ رہے تھے. علی کے بیٹے سو رہے تھے علی کی بیٹیاں جاگ رہی. وقت وہ آ گیا جب تلخا زینب جلی ہوئی لکڑی سیدہ کے ہاتھ میں اور کہہ رہی تھی الحافظ والحفیظ میں غازی کی بہن ہوں میں حسین کی بہن ہوں ہم سید ہیں ہم علی کی بیٹیاں ہیں. ہزاروں وہ منظر آ گیا کہ لاشیں کمال پڑے ہوئے ہیں. لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں. کبھی لاشوں پہ